اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم 5 مرتبہ درود شریف پڑھ کر پیر و مرشد حضرت قبلہ غلام علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو ایصال فرمائیں گے۔ آئیے آغاز کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فہم و عمل میں ایک جگہ ایک جملہ آیا ہے، مصیبت اس شخص کے لیے راحت بن جاتی ہے جو مصیبت کو من جانب اللہ سمجھتا ہے۔ اب بظاہر یہ بڑا سیدھا سادہ جملہ ہے، لیکن اگر ہمارا ذہن اس جملے سے رنگین ہو گیا اور یہ بات ہماری سمجھ میں آ گئی تو کامیاب زندگی کا راز ہمارے ہاتھ لگ گیا۔ یہ فہم و عمل جو ایک عرصے سے چھپتی آ رہی ہے، اس کے 3 ایڈیشن نکل گئے اور ہر ایڈیشن میں یہ جملہ رہا۔ پھر بعد میں حضور پیر و مرشد قبلہ کے ارشاد پر ایسے جو خاص جملے تھے ان کو نمایاں تحریر کر کے ہائی لائٹ کیا گیا تاکہ پیر بھائی اس کو زبانی یاد کریں۔ اگر ہم کو یہ سلسلہ نہ ملا ہوتا، ممکن ہے کسی دوست کے کہنے پر، کسی شناسہ کے کہنے پر فہم و عمل ہم تک پہنچ جاتی، لیکن نسبت کی برکت سے جو ایک تعلق قائم ہوتا ہے اور ہم اس میں ڈوب کر مطالعہ کرتے ہیں تو شاید وہ ہم کو نصیب نہ ہوتا۔ لفظ ٹوٹے لب اظہار تک آتے آتے، لفظ ٹوٹے لب اظہار تک آتے آتے، مر گئے ہم تیرے معیار تک آتے آتے۔ حضور پیر و مرشد قبلہ کی زندگی کے ایک دن کے 24 گھنٹوں کا اگر ہم جائزہ لیں تو سوائے اس ایک طلب اور تڑپ کے دوسری کوئی بات نہیں تھی۔ جن لوگوں نے حضور پیر و مرشد قبلہ غلام علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہ آخری ایام، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ آخری کے 15-20 سال کے ایام حضرت قبلہ بہت کم کسی دوسرے معاملات پر توجہ فرماتے تھے۔ ٹھیک ہے، مدرسے کے مسئلے ہیں اور دوسرے پیر بھائیوں کے مسائل ہیں، جہاں کا وہاں اتنا وقت آپ برابر دیتے تھے، لیکن زندگی کی بیشتر گھڑیاں اس فکر اور اس دھن میں گزرتی تھیں کہ یہ جو فہم و عمل ایک زندگی کا مختصر ترین ضابطۂ حیات ہے، کاش پیر بھائی اس کو مضبوطی سے تھام لیں۔
اور یہ روایت دادا پیر رحمۃ اللہ علیہ سے چلی ہے۔ دادا پیر قبلہ حمید علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ، آپ کو بھی ایک تڑپ اور لگن تھی، یعنی آپ اندازہ لگائیے ایک ایسی شخصیت جو ہینڈلوم پر ہمرو مشروع کی پارچہ بافی کا روزگار اپنائے ہوئے تھی، وہ بمبئی کی ایک شخصیت سے تعلق قائم ہونے کے بعد، اور یہ تعلق کی بنیاد بھی تعلیمات ہی ہیں۔ انشاءاللہ بزرگوں کی سوانح ایک کتاب جو پی ڈی ایف کی شکل میں آپ حضرات تک پہنچ چکی ہے، لیکن بہرحال پی ڈی ایف ہوتا ہے، اگر ہارڈ کاپی میں رہی تو کبھی نہ کبھی نظر پڑتی ہے، آدمی کھولتا ہے، اس کا مطالعہ کرتا ہے۔ بامبے میں ایک صاحب ہوا کرتے تھے یعقوب سیٹھ، اور بمبئی میں دادا پیر حضرت قبلہ حمید علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ جس ہوٹل میں قیام فرماتے تھے، وہ ایک سیدھا سادہ ہوٹل تھا، بہت زیادہ ہائی فائی نہیں تھا، بس رہنے کے لیے، رات بسر کرنے کے لیے۔ وہاں کچھ حضور حضرت دادا پیر قبلہ رحمۃ اللہ علیہ کے پہچان کے لوگ بھی آ جایا کرتے تھے، تو حالات پہ تبصرہ نہیں ہوتا تھا، بازار کے اتار چڑھاؤ پر گفتگو نہیں ہوتی تھی، گفتگو من عرف نفسہ فقد عرف ربہ پر ہوتی تھی۔ تو جو دو چار ہم خیال تھے، ان میں ایک یعقوب سیٹھ نامی ایک صاحب تھے، اور پہلے تو وہ دادا حضرت قبلہ رحمۃ اللہ علیہ کی باتیں سنتے رہے، پھر وہ وقت آیا کہ آپ بزنس پارٹنر ہو گئے۔ اب اتنا بڑا کاروبار ہے، کئی لوم چڑھ رہے ہیں، 24 آورس لوم چڑھ رہے ہیں، 3 شفٹیں 8-8 گھنٹے کی چڑھ رہے ہیں، تو آدمی تو یہ سوچے گا کہ آج اگر اتنی کمائی ہوئی ہے تو دوسرے دن کچھ تو اس میں اضافہ ہو۔ یہاں معاملہ برعکس تھا، یہاں دھن یہ تھی کہ یہ تو کاروبار چلتے رہیں گے، اصل مشن یہ ہے کہ آدمی کو اپنے نفس کا عرفان حاصل ہو جائے۔ چنانچہ اس کے لیے آپ نے فہم و عمل کا پہلا حصہ تیار فرمایا، بہت پہلے چھپا، جب وہ نیا ایڈیشن، وہ پہلی مرتبہ جب چھپا تو 2 روپیے اس کا ہدیہ تھا، اندازہ لگائیے کب چھپا ہوگا وہ۔ اور قیمت متعین کرنے میں بھی، چونکہ ناچیز کو اور شاہ طاہر مشرف صاحب یہاں سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، حضرت رضا علی شاہ صاحب یہ بات جانتے ہیں کہ کبھی بھی فہم و عمل چھاپ کر اس کی لاگت سے زیادہ کمائی کمانے کی نیت حضرت قبلہ کی کبھی بھی نہیں رہی ہے۔ آپ ہم لوگوں کو بلاتے، پوچھتے ہیں کہ اس پر کتنا خرچہ آیا، کتنے نسخے چھپے، ایک نسخہ کتنے میں پڑا، اور بس اتنی ہی اس کی قیمت رکھی جاتی۔ موٹی لکھائی میں لکھ دیتے دادا حضرت قبلہ، تاکہ جو پینشنرز اور ریٹائرڈ لوگ ہیں جن کو پڑھنے میں دقت ہوتی ہے ان تک یہ بات پہنچ جائے۔ ایک کاروباری آدمی، آپ محسوس کیجیے کہ اللہ ادھر کاروبار میں برکت دیتا جا رہا ہے، لیکن ان کی دھن یہ ہے کہ یہ جو عرفان ذات اور عرفان حق کا مرحلہ ہے، یہ تصوف کی بنیاد ہے۔ آدمی نے اگر اپنے آپ کو نہیں پہچانا تو وہ اللہ کو بھی نہیں پہچان سکتا، یہ بنیادی بات۔ دادا حضرت قبلہ کا معمول یہ تھا کہ صبح 4 بجے بیدار ہو جاتے تھے، قرآن کی تلاوت اور مسلسل غور و خوض۔ یہ چند ثوانی ہی اشارے اس لیے بھی آپ کے سامنے رکھنے کی ضرورت محسوس ہو رہی ہے کہ یہ پہلا جلسہ ہے، اور حضرت رضا علی شاہ صاحب مدد اللہ العالی، شاہ عدنان احمد صاحب مدد اللہ العالی صبح 4:10 پر گھر چھوڑ چکے تھے، یہ روانہ ہو گئے یہاں کے لیے۔ کچھ
مجبوریاں ایسی رہی کہ راستے میں کچھ رکنا پڑا، اور یہاں آنے کے بعد کہیں بھی 3 گھنٹے 2 گھنٹے ٹھہرنے کا موقع نہیں ملا۔ بدنرا میں ایک چھوٹی سی تقریب تھی فاتحہ خوانی کی، اس میں شرکت رہی۔ وہاں سے پھر ناندگاؤں پیٹ کے مخلص پیر بھائیوں نے جو خانقاہ قائم فرمائی ہے، اور اس طرح پہلا تحفہ حضرت قبلہ کی بارگاہ میں پیش کرنے کا شرف انہوں نے حاصل کر لیا ہے۔ یہ کوئی معمولی کام نہیں۔ اللہ اس خانقاہ کو تا قیامت آباد رکھے۔ اس خانقاہ میں فہم و عمل کے پڑھنے والے اور سمجھنے والے ایسے جمع ہوں کہ جیسے دادا پیر حضرت قبلہ حمید علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کا منشاء مبارک تھا کہ یہ باتیں سننے میں بڑی سیدھی سادی لگتی ہیں، لیکن آپ عمل کرو۔ ایک جگہ فرماتے ہیں کہ آدمی دن میں اخبار پڑھتا ہے، اس میں جو خبریں چھپتی ہیں ان کا تو بھی کچھ دیر تک طبیعت پر اثر رہتا ہے۔ کسی نے کہا ہے ہر ایک لفظ سے چنگاریاں نکلتی ہیں، کلیجہ چاہیے اخبار دیکھنے کے لیے۔ تو اخبار سبھی پڑھتے ہیں، وہ اخبار کی خبروں کا تو بھی اثر رہتا ہے، لیکن اللہ کی کتاب جو پڑھتے ہیں اس کا ذرا سا بھی اثر نہیں رہتا۔ اور اس پر جو مسلسل غور و خوض دادا پیر رحمۃ اللہ علیہ کا تھا، 4 بجے رات سے آپ تلاوت کا معمول تھا۔ وصال سے 2 دن پہلے جب بالکل آپ فریش ہو گئے تو حضرت دادی پیرانی ماں صاحبہ نے وہ کلام مجید کو جزدان میں رکھ دیا۔ صرف 2 روز پہلے 2 روز پہلے تک تلاوت قرآن کا معمول تھا۔ حضرت دادا پیر رحمۃ اللہ علیہ کی حضور پیر و مرشد حضرت غلام علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی جو تڑپ اور لگن تھی وہ یہ تھی کہ بندہ اپنے آپ کو کلام ربانی سے جوڑے۔ اللہ کی کتاب کیوں اتری، اس کے کیا تقاضے ہیں، کیا راز ہائے پوشیدہ ہیں، اس کتاب میں کس قسم کی باتیں ہیں، بندہ ان کو جانے۔ ان لوگوں کی محنت رہی، بزرگوں کی، اور یہ تڑپ رہی کہ کاش سارے پیر بھائی اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ ظاہر ہے کہ فرداً کوششیں تو بڑی مشکل تھیں، لیکن جو اس کا خلاصہ تھا، جو تعلیمات دادا پیر حضرت حمید علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ پیش فرماتے تھے، اور پھر ان کو یہ تعلیمات اپنے پیر و مرشد حضرت خواجہ معین اللہ شاہ رحمۃ اللہ علیہ سے ملی، ان کو یہ تعلیمات حضرت سید محمد افتخار علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ سے ملی۔ تو یہ تو تعلیمات جو ہے ہر پیر اپنے پیر سے لے کر اپنے مریدوں تک پیش کرتا چلا رہا ہے۔ یہ ایسا یعنی سنہری چین ہے کہ ہر حلقہ ہر کڑی اپنی جگہ ہے میں، اور ہر کڑی کا یہ تقاضا ہے کہ بندہ اپنے مقام کو سمجھے، اپنے آپ کو سمجھے، اور اپنے رب سے اپنا تعلق مضبوط کرے۔ چنانچہ فہم و عمل کی ترتیب ہوئی، کچھ املا کروائے دادا حضرت قبلہ رحمۃ اللہ علیہ نے، کچھ آپ کے بیانات جو حضور پیر مرشد قبلہ ریکارڈ فرمایا کرتے تھے مجالس میں، اس کو کاغذ پر منتقل کیا گیا، اور اس طرح فہم و عمل کی 8 جلدیں تیار ہوں۔ ان 8 جلدوں کو اگر ایک جملے میں سمونا ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ 8 جلدوں کی جو تفصیل ہے وہ غیر ضروری ہے، ایک جملے سے کام چل سکتا ہے۔ اس ایک جملے کی تشریح میں کہ بندے کو اپنا مقام سمجھنا چاہیے، تبھی وہ خدا کا مقام پہچان سکتا ہے۔ متاع بے بہا ہے درد و سوز آرزو مندی،
مقام بندگی دے کر نہ لوں شان خداوندی۔ عبودیت اور بندگی، احادیث میں آتا ہے کہ حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پر دونوں چیزیں پیش کی گئیں کہ آپ کیا قبول فرماتے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عبودیت اور بندگی کو پسند فرمایا۔ اب ہم کو یہ سوچنا ہے کہ یہ عبودیت اور بندگی یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خود اختیار کی اور پسند کی ہوئی چیز ہے، اور یہ احساس ہمیں ہونا چاہیے کہ جب ہم اپنے رب کو مانتے ہیں تو اس کے مقابلے میں عبد یعنی بندہ آتا ہے۔ اب بظاہر بول چال میں، ملاقاتوں میں تو ہر شخص کو احساس رہتا ہے کہ نہیں بھائی ہم بندے ہیں، لیکن جب وہ طیش میں آتا ہے تو وہ ان کے ساری بندگی، ساری عبودیت کو بھول جاتا ہے۔ بلکہ کبھی کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ کفر کے قریب چلا جاتا ہے۔ یہ میں نے کمایا، یہ دکان میں نے حاصل کی، یہ کھیت میں نے خریدا۔ کہاں سے خریدا؟ کہاں سے آیا؟ تبارک الذی بیدہ الملک، اللہ تعالیٰ تو فرماتا ہے کہ اللہ کی ذات پاک ہے جس کے دونوں ہاتھوں میں زمین ہے، ملک ہے۔ تو یہ احساس فہم و عمل میں یا پیری مریدی میں ہم جب آتے ہیں تو یہاں داخل سلسلہ ہونے کے بعد پہلی ضرب جو لگائی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ میں نہیں، میرا نہیں، تو ہے، تیرا ہے۔ جب بندہ اس نقطۂ نظر سے اپنے زندگی کے معمولات کو دیکھتا ہے تو اس کو محسوس ہوتا ہے اچھا یہ ہمارا روز کا مشاہدہ ہے۔ روز لوگوں کے انتقال ہوتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں میرے کسی دوست کا انتقال ہوا، اس نے کس انداز سے وہ دولت کمائی، لیکن گیا تو سب چھوڑ کے گیا۔ جب کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو لوگ روتے ہیں، اس کے گھر والے روتے ہیں، اور کیا بول کر روتے ہیں کہ اب ہمارا کیسا ہوگا۔ کوئی یہ نہیں کہتا کہ بیچارے اب تیرا کیسا ہوگا۔ یہ فہم و عمل کی تعلیم ہم کو اپنا سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ ہر سانس، زندگی کا ہر دن ہم کس ڈھب سے اور کس انداز سے گزاریں۔ یہ سمجھنے کی بات ہے۔ آدمی میں دو قسم کے احساسات، یعنی فہم و عمل کا ایک سبق، ایک صفحہ آپ پڑھیں گے تو آپ پر حیرتوں کے اور استعجاب کے نئے باب کھلتے چلے جائیں گے۔ ایک چیز ہوتی ہے احساس کمتری، ایک چیز ہوتی ہے احساس برتری۔ حضرت رضا علی شاہ صاحب مدد اللہ العلی کی نگرانی میں ایک سلسلہ شروع ہوا ہے، یہ نیا نہیں ہے، یہ 1971-72 میں بھی حضور پیر و مرشد قبلہ حضرت غلام علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے کچھ بیانات مکافات عمل کے نام سے چھپے تھے، باقاعدہ چھاپا گیا تھا۔ بلکہ اس سلسلے میں تو حضرت قبلہ نے مجھ سے اخبار کے ایڈیٹر سے یہ بات بھی کروائی تھی کہ آپ یہ مضمون چھاپ دیں، ہم اتنے اخبار خریدیں گے۔ لیکن بعد میں حضرت قبلہ نے یہی مناسب خیال فرمایا کہ اس کو ایک کتابچے کی صورت میں چھاپیں تو یہ محفوظ بھی رہے گا اور پڑھنے میں آسانی بھی۔ پورا اخبار سنبھالتے رکھنا بڑا مشکل ہے۔ اس کے بعد اسی امراوتی میں غالباً 5 سال پہلے جو جلسہ ہوا، اور اس میں حضور پیر مرشد قبلہ نے ہم کو جن ہدایتوں اور جن نقطوں سے نوازا، بعد میں اسے بھی کاغذ پر منتقل کر کے اس کو پھر اسی کتابی سلسلے کی شروعات کی گئی مکافات عمل کے نام سے۔ وہ نہ صرف چھپ چکا ہے بلکہ آپ تک پہنچ بھی چکا ہے۔ عرض کرنا یہ ہے کہ اس کے بعد پھر ذہن یہ آیا کہ حضرت قبلہ کے بہت سارے بیانات کیسٹوں میں محفوظ ہیں،
چنانچہ جو تازہ مکافات عمل ہیں جو حضرت قبلہ کے تشریف لے جانے سے 3 دن پہلے فائنل ہوا تھا، یعنی تقریباً پورا تیار تھا. اس میں لکھا گیا، آپ حضرت نے تحریر فرمایا کہ حضرت قبلہ کی طبیعت خراب چل رہی ہے اور مجلس میں آنا تھوڑا سا مشکل ہو گیا. اس کے باوجود حضرت قبلہ ویل چیئر پر تشریف لاتے رہے. تو اس کی ایک صورت ہم نے یہ نکالی ہے کہ حضرت قبلہ کے 22 سال پرانے بیانات جو آج بھی ہمارے لیے مشعل راہ ہیں، ان کو کاغذ پر منتقل کیا جائے اور وہ آپ تک پہنچائے جائیں. یہ جو کوششیں ہیں یہ سب بزرگوں کا صدقہ ہے جو ان سے ہم کو ملا ہے. حضرت دادا پیر رحمۃ اللہ علیہ کبھی ایسا لایعنی گفتگو میں یا سیاسی تبصروں میں، سیاسی تبصرے جانے دیجیے، کیا خطرناک بارش ہو رہی، کیا طوفانی بارش ہو رہی، یہ جملہ دادا پیر قبلہ رحمۃ اللہ علیہ کی زبان مبارک پر کبھی نہیں آیا. کیا خطرناک سردی ہو رہی، کیا غضب کی دھوپ ہے، یہ تبصرے نہیں، کیونکہ آپ کی یہ صائب رائے تھی کہ گرما کا موسم ہے تو دھوپ تو ہوگی، جاڑوں کا موسم ہے تو سردی تو ہوگی. اس پر تبصرے کر کے وقت ضائع کرنے کی بجائے بہتر یہ ہے کہ ہم اپنے نفس کا محاسبہ کریں. ان بزرگوں نے ہم کو اپنی ذات کے اندر جھانکنا سکھایا. ہم جو باہر بھاگتے پھر رہے تھے، ہم کو آواز دی اور کہا کہ اپنے آپ میں جھانک کر دیکھو، اپنے آپ کو پاؤ، اپنے آپ کو تلاش کرو. یہ اتنا بڑا عمل ہے. اور خود حضور پیر مرشد قبلہ بھی جب تک طبیعت ساتھ دی، موسموں کی شدت کی پرواہ کیے بغیر، اور حضرت رضا علی شاہ صاحب متضلہ العالی نے بھی اسی روایت کو برقرار رکھا ہے کہ حضور پیر مرشد قبلہ بالکل 4 بجے نکل جاتے تھے گھر سے. جو ساتھ جانے والے ہوتے وہ یا تو 4 بجے سے پہلے پہنچ جاتے یا پھر وہیں قیام کرتے، لیکن 4 کا وقت کبھی. آپ بتلائیے، شدید سردی ہے، کڑاکے کی سردی، حضرت قبلہ فرما سکتے تھے کہ بھئی 10-11 بجے ذرا دھوپ نکل جاتا ہے، سردی کا احساس کم ہوتا ہے، پھر نکلیں گے. لیکن جو 4 بجے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ دادا پیر قبلہ رحمۃ اللہ علیہ کے جو علمی استغراق کا وقت تھا 4 بجے، وہ حضرت قبلہ نے اپنے اسفار کے لیے، دوسروں تک پہنچنے کے لیے منتخب فرمایا. یہ ایک طرف تو دادا پیر قبلہ کی ایک چھوٹی سی چھوٹی بات کو بھی نہ چھوڑنے کی دھن ہے حضور پیر مرشد قبلہ کی. ہم فہم و عمل کے صفحے پڑھ لیتے ہیں. جن کے پاس کیسٹس تھے، کیسٹ کے کیسٹ سن لیے، لیکن جب پوچھا گیا تو جواب یہ ملا کہ بہت زبردست بیان تھا. زبردست بیان سے کیا ہوتا؟ آپ اس بیان کی تہ میں اتریے، اس کے لفظوں میں اتریے، اس کو تلاش کیجئے، اس میں کیا بات کہی گئی ہے، اس کو اپنی ذات سے انگیز کیجئے. آپ محاسبہ کیجئے کہ کیا کہا جا رہا ہے اور ہماری غفلت کس انتہا پر جا چکی ہے. وہ سب کچھ بھی نہیں. زیادہ سے زیادہ جو فقرہ یا کلمہ زبان سے نکلتا تھا تو وہ یہ کہ حضرت کا بیان بہت زبردست ہوا. حضرت قبلہ نے کبھی اس چیز کو پسند نہیں فرمایا. بلکہ دادا حضرت قبلہ نے ایک بیان میں فہم و عمل میں شامل ہے وہ جملہ کہ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ بھئی کیا بیان ہوا، محفل ہل گئی، اور تو وہ سب کچھ ہوا. آپ آگے فرماتے ہیں بیان بہت اچھا ہوا، محفل ہل گئی، تم کیا لے کر اٹھے وہاں سے؟ سوال یہ ہے. بہت سے لوگ اپنے پیر و مرشد کی تعریف کرتے ہیں، ہمارے پیر ایسے ہیں، ہمارے پیر و مرشد ایسے ہیں. بے شک ہیں. دادا حضرت فرماتے وہ لاکھ اچھے ہیں، وہ ان کا معاملہ ہے. تم نے ان سے کیا حاصل کیا، تم نے ان سے کیا پایا، تم ان کی مجلس میں بیٹھے تو کیا لے کر اٹھے. ہمارا تو معاملہ یہ، میرا تو یہ معاملہ ہے کہ جیسا بیٹھتا ہوں اس سے زیادہ خالی اٹھتا ہوں، وہ باتیں ذہن میں رہتی نہیں. تو یہ آج کا جلسہ اسی لیے رکھا گیا. اس کے غرض و غایت یہ ہے کہ مختصراً 1-2-4 باتیں عرض کر کے، فہم و عمل کی بات ہے. الفاظ ایسے موٹے موٹے ہیں کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ بھئی یہ تو اپنے سر سے اونچی بات ہے، لیکن بات بہت آسان ہے. اور اس کو حضور پیر مرشد قبلہ رحمۃ اللہ علیہ نے
کتنے آسان ڈھنگ سے اس کی فرمائش فرمائی ہے۔ حضرت فہم عمل کا جملہ ہے احساس کمتری احساس برتری۔ آدمی میں یہ دونوں احساس بیک وقت موجود ہوتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ 4 گھنٹے احساس برتری رہے گا، اس کے بعد یہ 4 گھنٹے احساس کمتری رہے گا، ایسا نہیں، یہ دونوں احساس بیک وقت رہتے ہیں۔ اب کرنا کیا ہے؟ احساس تو رہے گا، لیکن ہم کو یہ طے کرنا ہے کہ اصل احساس کمتری اور احساس برتری کی تعریف کیا ہے۔ چنانچہ مختصر الفاظ میں حضور پیر مرشد قبلہ نے فرمائے کہ ایک شیر ہے اور 1000 بکریاں ہیں، لیکن بکریاں شیر کو دیکھ کر بھاگیں گی، کیونکہ بکریوں میں احساس کمتری ہے اور شیر میں احساس برتری ہے۔ وہ یہ جانتا ہے کہ ایک پنجہ ماروں گا یا ایک دھاڑ نکالوں گا، آواز نکالوں گا، اور یہ سارے ٹائم فش ہو جائیں گے۔ یہ احساس کمتری اور احساس برتری، ان کی جب تعریفیں متعین ہو جاتی ہیں، جب ان کی تعریفیں ہماری فہم میں آ جاتی ہیں، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان کا استعمال کب اور کیسے ہو۔ تو حق کے مقابلے میں، اہل اللہ رسول اور اللہ والوں کے مقابلے میں ہمیشہ اپنے آپ کو کم دیکھنا ہے، اور غیر حق کے مقابلے میں اپنے آپ کو ہمیشہ برتر سمجھنا ہے کہ اللہ کا لاکھ لاکھ احسان کہ اللہ نے اپنے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اپنے دوستوں کی باتیں ہم تک پہنچانے کی فضا ہموار فرمائی۔ یہ احساس کمتری اور احساس برتری۔ اس کی پھر دوسری مثال یہ ہے، 2 شخصیتیں ایک ہی پیریڈ، ایک ہی وقت، ایک ہی حالات، ایک طرف یزید ہے اور ایک طرف امام حسین علیہ السلام ہے۔ یزید یہ سمجھ رہا ہے کہ میں احساس سے برتری ہوں، حضرت امام حسین فرما رہے ہیں کہ مجھ میں احساس سے برتری ہے، لیکن وہ جو اسلامی اصول کی خلاف ورزی کا مرتکب ہو رہا تھا اور جہالت میں خود کو مطلق العنان سمجھ رہا تھا، یہ اس کی احساس برتری تھی، لیکن دراصل وہ احساس کمتری ثابت ہوئی، اس لیے کہ وقار خون شہیدان کربلا کی قسم، یزید معرکہ جیتا ہے، جنگ ہارا ہے۔ آج کوئی یزید کا نام لے لیتے۔ ایک صاحب نے تو کھلا کہا کہ بتائیے یزید کا واقعہ سن 40 ہجری 60 ہجری کے وقت کا ہے، کتنوں نے اپنے بچے کا نام یزید رکھا اور کتنوں نے اپنے بچوں کے نام حسین علیہ السلام کے نام پر حسین رکھے۔ تو یہ جو احساس حضرت امام حسین نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا، لیکن ایک احساس برتری تھا کہ میں حق پر ہوں، میں یہ باطل نظام اس کو لاگو کرنے نہیں دوں گا، میں قرآنی تعلیمات پر، قرآنی تعلیمات کے نفاذ کی آواز لے کر کھڑا ہوں، وہ تقاضا لے کر کھڑا ہوں، وہ مطالبہ لے کر کھڑا ہوں۔ وقت دیکھتے حالات، تاریخ بتاتی ہے کہ آپ کو جام شہادت نوش فرمانا پڑا، لیکن آپ کا نام قیامت تک کے لیے محفوظ ہو گیا۔ تو یہ احساس کمتری اور احساس برتری، اس کی یہ مثالیں ہیں، کتنی آسانی سے حضرت قبلہ نے، یعنی یہ رموز اور اشاروں کی شکل میں فہم و عمل میں ہے۔ چنانچہ حضرت رضا علی شاہ صاحب سے درخواست کر کے بار بار ہم حاضر ہوتے تھے، شاہ طاہر مشرف صاحب بھی رہتے تھے، کہ یہ جو مشکل عبارتیں ہیں اس کو کھولیے ذرا، اس کی تھوڑی تشریح کیجیے۔ تو حضرت قبلہ پھر جو رہنمائی فرماتے تھے، حضرت موجود رہتے تھے۔ حضرت کا یہ، حضرت جب اس کام میں ہم نے درخواست کیا اور حضرت نے ساتھ دینا شروع فرمائے، تو حضرت رضا علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ مدد اللہ علیہ ویل چیئر پر جب لے کر آتے تھے حضرت قبلہ کو، تو وہ 4-5 گھنٹے کام چلتا تھا، اس کے بعد ویل چیئر پر آپ ہی واپس گھر میں لے کر جاتے تھے، اور وہ پورا عرصہ آپ تشریف رکھتے تھے، کام میں دلچسپی لیتے تھے۔ حضرت قبلہ نے اتنی تکلیف میں، حضرت قبلہ فرما سکتے تھے کہ وہی فہم و عمل ہے، بس وہ پڑھو اور سمجھو، اب یہ میرے کو تکلیف مت دو، میری صحت ٹھیک نہیں ہے۔ آپ نے کبھی نہیں فرمایا۔ جب بھی ہم گئے، کوئی الجھن لے کر گئے، کوئی بات سمجھنے گئے، حضرت قبلہ نے بڑی خندہ پیشانی سے ہمارے کو وہ بات سمجھائی اور اتنا آسان کر دیا فہم و عمل کو۔ اب اس کا لیٹسٹ ایڈیشن جب آپ کے ہاتھ میں آئے گا تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس میں کئی ایسی تصوف کی اصطلاحیں ہیں، نفس،
ذائقہ، روح، اور روح سے کیا مراد ہے، ذائقے سے کیا مراد ہے، نفس سے کیا مراد ہے، دانش، بینش، دل. اب یہ تو دادا حضرت قبلہ تو بیان کر کے آگے سلسلہ کلام بڑھ گیا، لیکن ہم نے حضرت سے پوچھا حضرت ہم کہاں کتاب میں کھنگالتے بیٹھ. حضرت بولنے کا مطلب یہ ہے کہ حضرت قبلہ نے جو اتنا آخری ایام تک 9 ذیقعت کو کلید ہے، اور آج ہماری آخری نشست ہوئی حضرت کے ساتھ. اور جب حضرت شاہ عدنان احمد صاحب حضرت قبلہ کو لے کر آئے، شاہ طاہر مشرف صاحب بھی تھے، ناچیز بھی تھا، حضرت تشریف لائے. حضرت سے کہا گیا کہ آپ لیٹ جائیں اور سنیں اور پھر رائے دیں کہاں کیا تبدیلی کرنا ہے. حضرت نے فرمایا نہیں میں بیٹھ سکتا ہوں. تقریباً 3.5 گھنٹے حضرت نے پوری بشاشت کے ساتھ دیے. ہمارے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ یہ حضرت کے ساتھ ہماری آخری نشست ہے. اب وہ سارے رموز و اسرار کس سے پوچھیں گے، کہاں سے لائیں گے، کون بتانے والا ہے. تو اگر ہم کو ذرا سا بھی اپنی غفلت کو دور کرنے کا احساس ہے تو ہم کو یہ کرنا ہے کہ فہم و عمل کا روزانہ پابندی سے مطالعہ کرنا اپنی عادت میں شامل کرنا. پڑھتے جائیں، سمجھتے جائیں. اور یہ تو لکھا ہوا ہے شجر شریف میں لکھا ہوا ہے کہ جو بات سمجھ میں نہ آئے وہ اپنے پیر بھائی، اپنے شیخ سے یا اپنے پیر بھائی سے پوچھ لیں. بہرحال فہم و عمل ایک ایسی کتاب ہے جس میں آیات بھی ہیں، جن میں احادیث بھی ہیں، جن میں بزرگان دین کے اقوال بھی ہیں. آپ کو درجنوں کتابوں سے کے مطالعے سے یہ کتاب بے نیاز کر دیتی ہے. آپ بس یہ کتاب کو اپنی زندگی کا ضابطہ بنائیں. روزانہ صبح تلاوت کلام پاک، احادیث پڑھنا، اور اس کے بعد فہم و عمل. انشاءاللہ تعالی وہ نتائج سامنے آئیں گے جو حضور پیر مرشد قبلہ رحمۃ اللہ علیہ دیکھنا چاہتے تھے اپنی زندگی میں. ہم ان کے حق میں دعا گو ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بلند درجات عطا فرمائے. حضرت رضا علی شاہ صاحب مدظ اللہ العالی اور شاہ عدنان احمد صاحب سلمہ کے عمر و اقبال میں اضافہ فرمائے. حضرت پیرانی ماں صاحبہ کو صحت، تندرستی اور استقامت عطا فرمائے. حضرت دادی پیرانی ماں صاحبہ کی رہنمائی اور سرپرستی تا دیر ہمارا مقدر بنی رہے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وازواجہ وذریاتہ وآل بیتہ واحبابہ اجمعین. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.